لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ایسے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. دل میں آقا کی محبت کو بسا رکھا ہے.
آقا کی محبت کو بسا رکھا ہے، دل میں آقا کی محبت کو بسا رکھا ہے، یوں دل زار کو، یوں دل زار کو گلزار بنا رکھا ہے، دل میں آقا کی محبت کو بسا رکھا ہے، واردوں جان میں طه کی ہنسی آنکھوں پر، واردوں جان میں طه کی ہنسی آنکھوں پر، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق، بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق، ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے وہاں دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، ہے وہاں خلد، ہے وہاں خلد، یہاں طیبہ بنا رکھا ہے وہاں خلد، یہاں طیبہ بنا رکھا ہے، دل میں آقا کی محبت کو بسا رکھا ہے، محو حیرت ہوں کہ تو سمجھا ہی نہیں ان کی حیات، محو حیرت ہوں کہ تو سمجھا ہی نہیں ان کی حیات، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے، فقط پردہ گرا رکھا ہے، وہ تو زندہ ہے، فقط پردہ گرا رکھا ہے، سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں،
سر کٹا کر بھی وہ تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، جن کو قرآن محمد نے سکھا رکھا ہے، جن کو قرآن محمد نے سکھا رکھا ہے، جن کو قرآن محمد نے سکھا رکھا ہے، یوں دل زار کو گلزار بنا رکھا ہے، دل میں آقا کی محبت کو بسا رکھا ہے، دل میں آقا کی محبت کو بسا رکھا ہے، یوں دل زار کو گلزار بنا رکھا ہے، دل میں آقا کی محبت کو بسا رکھا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك جزاء من تزكى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے سب انسانوں کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا، ایک انسان کا جسم اور دوسرا انسان کی روح۔ جسم کی حیثیت مکان کی سی ہے اور روح کی حیثیت اس میں مکین کی سی ہے۔ روح اصلی انسان ہے اور جسم نقلی انسان ہے، تاہم دنیا کے اندر جسم اور روح مل کر ہی انسان بنتا ہے۔ جسم سازی کا مقام ماں کا پیٹ ہے، انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ کمی پھر باقی رہتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے مکمل نہ ہو تو یہ ادھورا پن اس کے اندر رہتا ہے،
مثال کے طور پر کسی بچے کے ہاتھ کی انگلیاں پوری نہیں، یا وہ ماں کے پیٹ سے ہی مادر ذات نابینا پیدا ہو گیا، تو اب دنیا کے پیٹ میں آ کر وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح شخصیت سازی کا مقام یہ زمین اور آسمان کا پیٹ ہے۔ انسان کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کا ایمان، یہ سب کا سب دنیا کے پیٹ میں بنتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو یہاں اس کے شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا کی زندگی میں کوئی ادھورا پن رہ گیا، کوئی کمی رہ گئی، چاہے وہ اخلاق کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، اب وہ کمی دنیا کے پیٹ میں جو رہ گئی وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ یہی ادھورا پن لے کر انسان کو آگے اگلے جہان میں منتقل ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہ زندگی کا وقت، دنیا کا وقت اگرچہ بہت تھوڑا ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، لیکن اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یا تو اس کی اربوں خربوں سال کی آنے والی جو ابد الآباد کی زندگی ہے، یہ لمحہ اس کو بنا رہا ہے یا پھر اس کو بگاڑ رہا ہے۔ اب یہ اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اتنا اختیار دنیا میں بندے کو دیا ہے اور اس کے لیے دونوں راستوں کی رہنمائی فرما دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا اور گمراہی کے راستے کی نشاندہی بھی فرما دی کہ ان دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار تمہارے اپنے پاس ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے، اپنے اوپر محنت کرو گے، اپنی شخصیت کو سنوار لو گے، بنا لو گے، تو پھر تمہارا مقام جنت ہے۔ اور اگر تم نے اس وقت کو غفلت میں گزار دیا، گناہوں میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف گزار دیا، تو پھر تمہارا مقام جہنم ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لے، اپنے من کو ستھرا کر لے، تو اس محنت کو تزکیہ نفس کی محنت کہتے ہیں۔ یہ تزکیہ انسان کے من کو پاک کرنے کا نام ہے کہ انسان اندر سے پاک ہو جائے۔ ایک ہے ظاہر کی پاکی کہ انسان نے وضو کر لیا، غسل کر لیا، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے تو جی پاک صاف ہو گیا۔ ایک ہے کہ اندر سے پاک ہو جائے، انسان کے اندر جو روگ ہیں، جو عیب ہیں، جو اندر کی ظلمتیں ہیں، ان کو کیسے صاف کیا جائے، اس کو صاف کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ جیسے کپڑا میلا ہو جائے تو میلے کپڑے کو فقط جھاڑنے سے اس کا میل دور نہیں ہوگا، اگر اس پر استری کریں گے تو استری کرنے سے بھی اس کا میل کچیل نہیں نکلے گا، اس کی سلوٹیں دور ہو جائیں گی، لیکن اندر کا میل کچیل نہیں نکلے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کپڑے کو پانی میں ڈال کر اس پر صابن اپلائی کیا جائے، پھر پانی اور صابن کے بعد اس کو اچھی طرح ملا جائے، پھر پانی سے دھویا جائے۔ اب یہ جو سارے کا سارا عمل ہوا، اس کو کہیں گے کہ یہ کپڑے کا تزکیہ ہو گیا۔ اب اس کپڑے کا میل کچیل واقعتاً اندر سے بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہے، کپڑے کا تزکیہ جدا ہے، اسی طرح سونا اگر اس میں سے کھوٹ دور کرنا ہو تو اب یہی نہیں کہ وہ سیم فارمولہ اس پر بھی اپلائی کیا جائے گا۔ سونے کا کھوٹ دور کرنے کا طریقہ یہ کہ اسے آگ پر جلائیں گے، آگ پر گرم کریں گے اور پھر اس کے کھوٹ کو اس میں سے علیحدہ کر دیں گے۔ تو سونے کا تزکیہ کرنے کا طریقہ جدا ہے، کپڑے کا تزکیہ کرنے کا طریقہ جدا ہے، اسی طرح انسان کا جو تزکیہ ہے اس کا طریقہ بھی جدا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اللہ کے حبیب کی جو بعثت کے مقاصد سے ان میں سے ایک مستقل مقصد یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان کا تزکیہ کریں گے، ان کے من کے میل کچیل کو دور کر کے ان کو اندر سے صاف کریں گے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے آپ کا گھر بنا دیا، اب آپ اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دیجئے، اب آپ کوئی امام بھیج دیجئے، کوئی رہنما بھیج دیجئے۔ اور اس دعا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی ربنا وبعث فیہم
रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। दुआ में उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, आप एक ऐसा रसूल मबूस फरमा दीजिए, यतलू अलैहिम आयातिका, जो आपकी आयात तिलावत करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब की तालीम दे, वल हिकमा, हिकमत और मारिफ इनके सामने खोले, वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया भी करे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के अंदर इस चीज़ को जिक्र किया कि एक ऐसा रसूल हो जो आकर इनके नुफूस का तज़किया करे। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत बनकर दुनिया में आया हूँ। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ के अंदर जो चीज़ें मांगी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने महबूब को मबरूस किया तो अल्लाह ने वो सब नेमतें देकर भेजा। वो सारे जो नबी अलैहिस्सलाम के मकासिद थे वो उनके ज़िम्मे लगाए, मगर तरतीब को थोड़ा सा बदल दिया। फरमाया हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के वक़्त जब इस नेमत का तज़किरा किया कि वो एक ऐसे रसूल होंगे, फरमाया कि वो अपनी बेअसत के बाद अल्लाह ताला के अहकामात को भी पहुँचाएँगे, आयात कुरानियाँ भी इनको समझाएँगे, वयुज़क्कीहिम, और वो इनका तज़किया भी करेंगे, इनको साफ़ भी करेंगे, इनके मन के मैल कुचैल को दूर भी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने तज़किये का नंबर जो दुआए इब्राहीमी में चौथे नंबर पर था, अल्लाह ने उसको दूसरे नंबर पर कर दिया और ये बात समझा दी कि ए मेरे प्यारे इब्राहीम, ये तज़किया इतनी ज़रूरी चीज़ है कि इसका नंबर चौथा नहीं बनता, इसका नंबर दूसरा बनता है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये तज़किया जो जिसको हम कहते हैं जी तज़किये की मेहनत, नफ्स को पाक करने की मेहनत, ये कितनी ज़रूरी है। आखिर कोई तो वजह थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इतनी कस्में खाकर फरमाया, वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। 7-8 कस्में खाकर फिर फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, फला पा गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया किया, जिसने अपने आप को सुथरा किया। थोड़ा पानी मिल जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी कस्में खाई कि ये फला तज़किया इतनी ज़रूरी चीज़ है, और इस तज़किये को अल्लाह ताला ने फला के साथ जोड़ा, कामयाबी के साथ जोड़ा कि ये इतनी ज़रूरी और अहम चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही हुक्म फरमा देते तब भी बात मुकम्मल हो जाती। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, मगर इसकी अहमियत को वाज़े करने के लिए इतनी कस्में खाई कि ये इतना ज़रूरी है कि फलाह का ताल्लुक़ इस तज़किये की मेहनत के साथ है कि जिस बंदे ने मौत से पहले पहले ये तज़किया हासिल कर लिया उसको अल्लाह ताला कामयाब फरमा देंगे। और फलाह का मतलब क्या होता है? हज़रत जी फरमाते हैं कि फलाह कहते हैं ऐसी कामयाबी का मिलना जिसके बाद कभी नाकामी ना हो, ऐसी इज्जत का मिलना जिसके बाद कभी जिल्लत ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को ऐसा उरूज अता फरमाएंगे कि उसके बाद कभी ज़वाल नहीं आएगा। और असल फलाह का मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस दायमी रज़ा का मिल जाना जिसके बाद कभी भी अल्लाह बंदे से नाराज़ नहीं होंगे। तो ये फलाह असल में जन्नत की कामयाबी है कि अल्लाह ताला जिस बंदे ने तज़किया हासिल किया होगा अल्लाह ताला उसे जन्नत की नेमतें अता फरमाएंगे। तो हम सब के सब यहाँ जो जमा हुए हैं, असल में हम इसी मकसद के लिए जमा हुए हैं कि हम हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो बीमारियाँ और रोग हैं, ये किसी तरह दूर हो जाएं। असल में इन बीमारियों ने
دیکھیں बीमार आदमी जो होता है वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर किसी बंदे को कोई मर्ज़ लगा हुआ हो, कोई बीमारी लगी हुई हो, तो ना वो खा पी सकता है, ना हंस बोल सकता है, उसकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होती। इसी तरह कुछ रूहानी बीमारियां हैं, कुछ रूहानी ऐब हैं, अगर वो इंसान के अंदर हों तो वो इंसान नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो आम सेहतमंद बंदे की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसकी हर चीज़ मुख्तलिफ हो जाएगी। इसलिए इन बीमारियों को दूर करने के लिए मशाइख की सोहबत में इंसान जाता है। ये तज़किया अल्लाह वालों की सोहबत में जाकर उनकी तरबियत के ज़रिए हासिल होता है। इंसान को दिल पर मेहनत करनी पड़ती है, दिल की ज़मीन को पाक करना पड़ता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जैसे ज़मीन अगर नापाक हो जाए तो ज़मीन के पाक करने के दो तरीक़े हैं। एक तरीका तो ये कि उस ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़े और सूरज की रोशनी के अंदर जो हिद्दत होती है, गर्मी होती है, वो हिद्दत और गर्मी उस नजासत को ख़त्म कर दे, उसे जला दे, हत्ता कि उसका असर ख़त्म हो जाए। तो ये सूरज की तेज़ रोशनी कई मरतबा नजासत को बिल्कुल साफ़ कर देती है, अब उसको पाक करार दे दिया जाएगा। और दूसरा तरीका उस ज़मीन के पाक करने का ये कि उस ज़मीन पर बारिश बरसे और इतनी तेज़ और मौसलाधार बारिश हो कि वो बारिश उस गंदगी और नजासत को बहा कर ले जाए, और जब वो ज़मीन खुश्क होगी तो फुक़हा उसके पाक होने का हुक्म दे देंगे। तो वो फरमाते हैं कि देखें इंसान का दिल जो है इसकी मिसाल भी ज़मीन की मानिंद है। दिल की ज़मीन को पाक करने के भी दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा क्या कि इंसान किसी शेख कामिल की सोहबत में रहे, उनके ज़ेरे नज़र रहे, उनके ज़ेरे तरबियत रहे, उनकी हिदायत की रोशनी में वो अपने आमाल को इख्तियार करे, उनसे ज़िक्र सीखे, उनसे गुनाहों का बचने का तरीक़ा सीखे। शेख क्या करते हैं कि वो अल्लाह ताला से मिलाने के लिए और रूहानी तौर पर सेहतमंद बनाने के लिए दवा भी देते हैं, और आदो वज़ाइफ की शक्ल में दवा भी, दिल की दवा भी देते हैं। चूँकि दिल के मुआलिज हैं, दिल के तबीब हैं, तो वो दवाएं दिल भी देंगे। और दूसरा परहेज़ भी बताते हैं कि इन गुनाहों से बचना है, इन गुनाहों से परहेज़ करना है। चूँकि हदीस मुबारका में है अल-विक़ायतु खैरुम मिनल इलाज, कि परहेज़ इलाज से ज़्यादा बेहतर होता है। परहेज़ ऐसी चीज़ है कि कई मरतबा परहेज़ की वजह से बंदा वैसे ही ठीक हो जाता है। तो मशाइख की सोहबत में जब बंदा आता है तो वो उसे दवा भी देते हैं और उसके लिए दुआ भी करते हैं और उसे परहेज़ भी बताते हैं। तो एक तो ये कि बंदा किसी शेख कामिल की सोहबत में रहे। फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला ने उन्हें तवज्जो की ऐसी तासीर दी हुई होती है कि उनकी तवज्जो की बरकत से दिल के अंदर की जुल्मतें और दाग दूर हो जाते हैं। चुनाचे जैसे आज लोग शुआओं से इलाज करते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी है, उससे इलाज हो रहा है, शुआओं से इलाज हो रहा है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ नेक औलिया ऐसे हैं कि उनकी आँखों से भी तवज्जो की ख़ास शुआएँ निकलती हैं जो अंदर की जितने रोग हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर कर देती हैं। शर्त क्या है कि बंदा ज़रा तालिब सादी को, उसने अपने आप को इलाज के लिए पेश कर दिया हो और अपने आप को अपने मुरब्बी के हवाले कर दिया हो, तो अल्लाह ताला फिर उनकी नज़र से जो है इलाज कर देते हैं। वो तरीक़ा ज़िक्र भी बताते हैं और आदो वज़ाइफ भी बताते हैं, दुआ भी करते हैं, परहेज़ भी बताते हैं, और साथ साथ तवज्जो की तासीर भी अपना काम दिखाती है। तो एक तरीका ये है। फिर वो जो ज़िक्र बताते हैं, उस ज़िक्र की बरकत से भी इंसान के अंदर का मैल कुचैल दूर होता है। ज़िक्र की वजह से अल्लाह की रहमतों की ऐसी बारिश होती है, ऐसी मौसलाधार बारिश होती है कि वो अंदर की सब आलाइशें दूर हो जाती हैं। अब ये जो तरीका है ये बहुत आसान है, हम सब के लिए अल्लाह ने ये आफ़ियत वाला तरीका बताया कि भाई किसी शेख कामिल की सोहबत को इख्तियार कर लें, किसी मुर्शद की सोहबत को इख्तियार कर लें और उनकी सोहबत में आकर उनके बताए हुए तरीके से हम ज़िक्र करें, फ़िक्र करें, दुआ करें और उनके बताए हुए तरीके पर गुनाहों से परहेज़ करेंगे,
تو اللہ تعالی ہمیں فلاح عطا فرما دیں گے، ہمیں تزکیے کی نعمت دنیا میں مل جائے گی۔ دیکھیں ہم سب کی جو اصل منزل ہے، ہم سب جس راستے کے مسافر ہیں وہ جنت کا راستہ ہے۔ دنیا میں یہ عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے، کسی کا وقت تھوڑا رہ گیا، کسی کا زیادہ رہ گیا، مگر ہم سب نے جانا ہے۔ جتنے لوگ اس وقت یہاں پر بات سن رہے ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم سب نے آگے پیچھے پہنچنا جنت کے اندر ہے۔ جنت میں سب نے جانا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شرط لگا دی۔ وہ شرط کیا ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ جنت بدلہ ہے اس شخص کا جو اپنے آپ کو پاک کر چکا ہوگا، جس نے تزکیہ باطن کی نعمت حاصل کر لی ہوگی، جس نے اپنے من کو صاف ستھرا کر لیا، یہ جنت اس کا بدلہ ہے۔ تو یاد رکھیں جنت اللہ رب العزت کا مہمان خانہ ہے۔ جنت میں کوئی بیمار بندہ نہیں جا سکتا، کوئی من کا روگی نہیں جا سکتا، کوئی داغ دھبوں والا، عیب والا، ادھورا بندہ نہیں جا سکتا۔ جنت میں اللہ نے بندے کو کامل اور مکمل کر کے بھیجنا ہے، اور شرط لگا دی کہ جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے، تمہیں جب اس راستے پر پہنچو گے تو وہاں تم سے ایک سرٹیفکیٹ مانگیں گے کہ بھی تزکیے کا سرٹیفکیٹ دکھا دو اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب اس کا ایک راستہ تو آسان راستہ ہے، الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہم سب اس راستے کے مسافر ہیں، اسی لیے ہم حضرت جی سے جڑے ہوئے ہیں، مشائخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ذکر کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر محنت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اندر کے عیب دور کر دیں گے۔ دیکھیں جیسے جسمانی بیماریاں بندے کو موت تک لے جاتی ہیں، اسی طرح یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، یہ بندے کو جہنم کے گڑھے میں لے جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تکبر ایک بیماری ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ جنت میں وہ شخص نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اب ذرا اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس مرض میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اب خود تو کئی دفعہ بندے کو نہیں پتہ چلتا اپنی بیماری کا، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر جو علامات ہیں یہ فلاں بیماری کی علامات ہیں، یہ اس بیماری کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ تو اللہ والوں سے بندہ جب جڑتا ہے، مشائخ سے جڑتا ہے، ان کی صحبت میں آتا ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے، اپنی کیفیات ان کو بتاتا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تکبر کا مریض ہے۔ اور تکبر کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی اور بری بیماری۔ لا يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ تکبر ایٹمی گناہ ہے، جیسے ایک ذرہ جو ایٹم کی شکل اختیار کر کے تباہی مچا دیتا ہے، اسی طرح یہ تکبر بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا چھوٹا سا ذرہ بھی بندے کے تباہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ حسد میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچتے رہنا، اپنے آپ کو حسد سے دور رکھنا۔ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد انسان کی نیکیوں کو یوں کھا لیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلدی سے جلا دیتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ نیکی کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ دیکھیں صبح فجر کی نماز میں وضو کر کے مسجد میں جانا، جماعت سے نماز پڑھنا، اگر اتنا آسان ہوتا تو آج ہمارے شہروں میں، محلوں میں مسجدیں فجر میں بھری نہیں ہوتی۔ کیوں ایک صف ہوتی ہے، 1.5 صف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نیکی کرنا بہرحال اس میں مجاہدہ لگتا ہے، کوشش لگتی ہے، اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے، پھر جا کر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے۔ اتنی محنت کے ساتھ، اتنی کوشش سے کی ہوئی نیکیاں اگر حسد کی آگ میں جل کر ختم ہو جائیں تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا۔
کہ انسان نے محنت بھی کی، مجاہدہ بھی کیا، ہجرت بھی کی، سفر بھی کیا، لیکن حسد سے جان ہی نہیں چھوٹی۔ کبھی پیر بھائی کے ساتھ حسد ہے، تو کبھی کسی مسجد کے نمازی کے ساتھ حسد ہے، کبھی دفتر میں کام کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا، کبھی ایک ادارے میں کام کرنے والے مختلف لوگ ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا۔ اب ایک طرف نیکیاں بھی ہو رہی ہیں اور دوسری طرف حسد کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع بھی ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ حسد باطنی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ یہ فقط اس کے یعنی ایسے دور نہیں ہوتی، اس کے لیے علاج کروانا پڑتا ہے، کسی معالج، کسی مربی سے تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے، تب جا کر جان چھوٹتی ہے، ورنہ حسد جان ہی نہیں چھوٹتا۔ پھر اسی طرح حب دنیا، شہوت۔ اب شہوت کا مرض کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس کی شہوت ختم ہی نہیں ہوتی، گھر میں بیوی بھی ہے، دل خوش کرنے والی نیک بیوی ہے، اچھا وقت گزارتی ہے، لیکن شہوت کا مریض جو ہے اس کی اشتہا ہرس کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کا دل بھرتا ہی نہیں، چنانچہ وہ بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تنہائی کے اندر موبائل کی سکرین پر غلط قسم کی تصویریں دیکھتا ہے۔ ایسا بندہ، اب آپ بتائیں، شہوت کا مریض، اب ظاہری طور پر وہ جتنا بھی اس کی پرسنالٹی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنا شریف بندہ نظر آتا ہے، لیکن ایسا بندہ معاشرے میں رہنے کے قابل تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ اس کے اندر شہوت کا مرض اتنا بڑھ چکا کہ اب کسی کی عزت اس سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ یا تو کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، وگرنہ بد نظری کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ شہوت ایسے خود بخود ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے ذکر کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے مشائخ سے توجہات لینی پڑتی ہیں، دعائیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر یہ بیماری جان چھوٹتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر عجب کی بیماری ہے، حب دنیا کی بیماری ہے، ریاکاری کی بیماری ہے، یہ سب بڑے بڑے امراض ہیں۔ ان امراض کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جا سکتے، یہ بات پکی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ بذالک جزاء من تزکیٰ، جنت اس شخص کو ملے گی جس نے ان آلائشوں کو اپنے اندر سے دور کیا ہوگا، ان بیماریوں کا علاج کیا ہوگا۔ تو ان بیماریوں کا علاج تو بہت آسان ہے، یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا بس یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پر، ان کے بتائے ہوئے مراقبے پر، ان کے بتائے ہوئے اعمال کو پابندی سے کریں، اپنے وقت پر کریں، اور اسے دوائی سمجھ کر استعمال کریں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا مرض دور نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا کہ انسان اپنے شیخ کی توجہات بھی حاصل کرے، دعائیں بھی لے۔ اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کئی دفعہ ڈاکٹر کے پاس چلا تو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے اپنا مرض چھپاتا ہے اور اس کا علاج ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ وہ سمجھتا ہے جی میں بڑا کمال کر رہا ہوں، میں نے ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا مجھے کیا کیا بیماری ہیں۔ آج کل یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مشائخ سے جڑ تو جاتے ہیں، مگر جڑنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنی بیماریاں ان کے سامنے کھولیں، اپنے عیب ان کے سامنے کھولیں، ہم ان کو اچھے اچھے خواب سنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، آپ ذرا مجھے پہچاننے کی کوشش کریں، میں تو پہلے ہی ایک پہنچی ہوئی شخصیت ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جن بیماریوں کو دور کرنے کی نیت سے ہم جڑے تھے وہ بیماریاں وہیں رہ جاتی ہیں، اور ہمیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلنے دے کہ بیماری کیا ہے، اور گھر میں آ کے بیوی سے کہے بھئی میں نے تو ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر کہہ دیتے کہ تمہاری سرجری ہوگی، آپریشن ہوگا تو مشکل بن جاتی، اس لیے میں نے ان کو کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اس سے انسان کی بیماری تو دور نہیں ہو سکتی۔ تو کئی دفعہ انسان بیعت ہونے کے بعد، مشائخ سے جڑنے کے بعد بھی اس کی اصلاح کی مکمل نہیں ہوتی، بیماری رہ جاتی ہے۔ اب بیماری اگر بڑھ جائے نا تو کئی دفعہ پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچانک ایمرجنسی کے اندر ہسپتال میں لے جانا پڑ جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں ہمیں ایک موقع دیا، زندگی کی مہلت دی. اتنی مہلت اللہ نے سب کو دی ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنی تیاری کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ اس مہلت کو غفلت میں گزار دے اور موت کا وقت آ جائے، اب موت کا وقت جب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہلت ختم ہو گئی. وہ جو شخصیت بننے کی جگہ دنیا تھی اس میں جو ادھورا پن رہ گیا، اب اس ادھورے پن کے ساتھ جنت میں تو جا نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا میرے بندے، دنیا میں آسان راستہ تھا علاج کا، تزکیے کو حاصل کرنے کا جو آسان اور عافیت والا راستہ تھا، تم نے اس پر عمل نہیں کیا. اب چونکہ کلمہ گو ہو، ایمان ہے تمہارے دل میں، جانا تم نے جنت میں ہے، لیکن جنت میں ہم پاک صاف لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر تمہارا تزکیہ قبر سے شروع کرتے ہیں. تو قبر جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جیسے دنیا میں ایک مریض ایمرجنسی روم میں پہنچ جاتا ہے ہسپتال کے، جب وہ ڈاکٹر کی وارننگز کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتا ہے، بات پہ توجہ نہیں دیتا، دوائی نہیں استعمال کرتا، تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، اسٹروک ہو جاتا ہے، تو اسے ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں. تو قبر بھی یوں سمجھ لیں کہ آخرت کے ہسپتال کا ایمرجنسی روم ہے. اب جب ایمرجنسی روم میں کسی مریض کو لے کر جائیں تو وہاں کا عملہ 2-3 سوال پوچھتا ہے کہ جی کیا مسئلہ بنا، کیا بات ہے، کیا ہوا. وہ 2-3 سوالوں کے جوابات سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے مرض کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کا مرض ہے. اس مرض کے مطابق کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی انٹروینیس انجیکشن لگا دیتے ہیں، کوئی ڈرپ لگا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر آئیں گے، بڑے ڈاکٹر، وہ آ کر ڈیٹیل ہسٹری لیں گے، وہ تفصیلی معائنہ کریں گے، پھر وہ معائنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آپ کا آپریشن کس چیز کا ہونا ہے، کس وارڈ میں بھیجنا ہے، آگے کے مراحل کس طرح طے ہونے ہیں. تو بالکل اسی طرح قبر کا عملہ بھی آ کر کوئک کوشچن کرے گا. 2-3 کوشچن ہوں گے، 2-3 سوال ہوں گے جلدی جلدی. من ربو کا، تیرا رب کون؟ من نبیو کا، تیرے نبی کون؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ اور ان سوالوں کے جوابات سے انہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کفر و شرک کا مریض ہے یا اس کو گناہوں کا نزلہ زکام ہے. اس کے مطابق وہ وہی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے اور پھر کہیں گے کہ بھائی کچھ نہ کچھ علاج تمہارا یہیں شروع کرتے ہیں، باقی قیامت کے دن طبیب اعظم اللہ رب العزت وہ تفصیلی طور پر تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے تمہارے اعمال کی بنیاد پر کہ تمہیں بقیہ علاج کے لیے ہسپتال کے کس وارڈ میں بھیجنا ہے. تو جیسے قبر کے اندر کچھ انجیکشن لگا دیتے ہیں، کوئی ڈرپ لگا دیتے ہیں، اسی طرح ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں تو قبر میں بھی کسی کے اوپر، یعنی وہ بندہ جو دنیا میں نماز کو قضا کر دیتا تھا غفلت کی وجہ سے، پڑھتا تو تھا لیکن کئی دفعہ قضا کر دیتا تھا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبر میں اس پر ایک سانپ مسلط کیا جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور اس کا زہر اس کے جسم میں سرائیت کرے گا. جیسے انٹروینیس انجیکشن پورے جسم میں سرائیت کر جاتا ہے، اسی طرح وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا، اگلی نماز تک ڈستا رہے گا. اگر اگلی نماز بھی قضا کی ہوگی تو پھر اس کے بعد مزید اس کو ڈسے گا. اب یہ قبر کے اندر اس کا علاج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں تزکیے کی نعمت عطا فرما دے. قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ جو طبیب اعظم ہیں، جو علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، وہ بندے کو سامنے کھڑے کر کے اس کے بارے میں مزید تفصیلات، حالانکہ اللہ سب جانتے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ وہاں پر اللہ رب العزت جو حجت کو پورا فرمائیں گے. جیسے عدالت کے اندر تمام چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کن کاموں میں خرچ کی، علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. پھر اس کے بعد جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا بھی ذرا اس کی فائل بھی لے آؤ، اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے اس کا نامہ اعمال لے آؤ. ووضع الکتاب، جب کتاب کو پیش کیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو مجرم لوگ تو گھبرائیں گے، انہیں تو اندازہ ہو جائے گا اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے،
ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कोई छोटी बड़ी बात ऐसी नहीं जो उसमें ना लिखी हुई हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे ववजदू मा अमिलू हाजिरा, जो जो आमाल किए होंगे, जब जब किए होंगे, वो किए हुए आमाल अपने सामने हाजिर पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब किसी एक पर भी जुल्म नहीं करेगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे इक़रा किताबक, अच्छा मियाँ अपना नामा अमाल खुद देख लो, अपनी किताब खुद पढ़ लो। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज के दिन तुम अपने मुहासिब खुद ही काफ़ी हो। अब ये सारा काम मैदान हशर के अंदर होगा और कुरान पाक में है और कुफार के बारे में तो फैसला हो जाएगा कि इनसे तो मजीद हम कलामी की ज़रूरत ही नहीं, इन्हें तो जहन्नुम में फेंक दिया जाए। इसलिए फरमाएंगे वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उनसे हम कलामी भी नहीं फरमाएंगे और अब उनका तज़किया भी नहीं होगा। तो तज़किया फिर किसका होगा? दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, इसका मतलब है कि जो ईमान लेकर दुनिया से गया मगर दुनिया में अपना इलाज मुआवजा नहीं कर सका, तज़किये की मेहनत नहीं की, अब उनके तज़किये का एक आखिरी रास्ता है कि अल्लाह ताला फिर आखिरत के अंदर उनका तज़किया फरमाएंगे। जहन्नुम में हर बंदे को कुछ अरसे के लिए भेजा जाएगा, वो ज़रा मुश्किल मरहला है, मुश्किल इलाज है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में ही आफियत के साथ तज़किये बातिन की नेमत अता फरमा दे ताकि हम दुनिया से जाएं तो अल्लाह ताला कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बना दे। हदीस में आता है कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, यह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यह जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ है। तो जो बंदा तज़किया हासिल करके गया होगा कब्र ही जन्नत का बाग बन जाएगी। कब्र ही के अंदर अल्लाह ताला जन्नत की खिड़की खोल देंगे, वहाँ की खुशबुएं, हवाएं और वहाँ की चीज़ें उसको वही नज़र आना शुरू हो जाएंगी, वगरना जहन्नुम का गड़ा है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी की इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर हमें तज़किये बातिन की नेमत हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। हमारे मशाइख हमें जो बातें बता रहे हैं बयानात के अंदर, अल्लाह ताला हमें उनको पूरी ज़िंदगी उन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير كلام أبتدئ به هو الصلاة على الحبيب محمد فصلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، قد قال الله جل وعلا في تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نص على تميز الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فالحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه عليه الصلاة والسلام، فهدانا به من الضلالة وجمعنا به من الشتات وألف بين قلوبنا ونصرنا على عدونا ومكن لنا في البلاد وجعلنا به إخوانا متحابين. فاحمد الله على هذه النعمة واسأل المزيد فيها والشكر عليها، فإن الله قد صدقكم الوعد بالنصر على من خالفكم وإياكم والعمل بالمعاصي وكفر النعمة. فقلما كفر قوم بنعمة ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح والنجاح والفلاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہے لگ دنیا کا میلہ 4 دن کر لو اس کا تماشا 4 دن کیا کرو گے قصر علی شان کو جب کہ اس میں رہنا ہے 4 دن جب کہ اس میں رہنا ہے 4 دن ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں نور میں رہنا یا نار میں رہنا نور میں رہنا یا نار میں رہنا ہر جگہ یاد یار ہر جگہ یاد یار میں رہنا ہر جگہ یاد الہی میں رہنا چند جونکے بس خزاں کے سہلو چند جونکے بس خزاں کے سہلو چند جونکے بس خزاں کے سہلو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا ہر انسان تد انسان پہ نظر گورا ہر فقیر تد اخپل ذان پہ نظر گورا خد سلچت محلوی پہ دنیا کے قبرستان تد مکان پہ نظر گورا اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے
اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے، اللہ رب العزت محسن حقیقی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں 8 ارب انسانوں میں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء سید العرب والعجم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ محسن حقیقی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے میں ہمیں پیر و مرشد محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات ملالیہ سے تعلق نصیب فرمایا ہے۔ عزیز جماعت، اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ ایسے اس زمانے میں ہمارے حضرت جی دامت برکات ملالیہ کی شخصیت، اس کی علمی روحانی اللہ نے جو مقام دیا ہے پوری دنیا پہ واضح ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، عزیز جماعت، ہمارے حضرت جی کا وجود مسعود ہمارے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آپ کتنے دنوں سے یہاں دیکھ رہے ہیں، ایسا متبع سنت جماعت، سب کے چہروں پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سروں پہ عمامہ، نورانی چہرے، جنت جیسا ماحول ہمارے پیر و مرشد نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ ہم مہد میں داخل ہوتے ہیں، مہد الفقیر الاسلامی جنگ میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے قلوب جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات ملالیہ فرمایا کرتے ہیں، تصوف سلوک کا مقصد زندگی کا بدلنا ہے۔ زندگی میں لمبا سے لمبا سفر ایک قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس عاجز نے سینکڑوں نوجوانوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم جب یہاں آتے ہیں تو الگ زندگی محسوس ہوتی ہے، چند دن صحبت میں گزار کر زندگی میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کی اس گلشن کو اللہ رب العزت قیامت تک آباد و شاداب رکھے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد سے فرمایا کرتے ہیں، دل ایک ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ دیو دل ایک دل اللہ کے لیے اور دوسرا دل نفس و شیطان کے لیے۔ اب ہمارا دل اللہ کا مسکن کیسے بنے گا؟ یہ بھی ہمارے پیر و مرشد نے اس کا علاج ارشاد فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، دل بنیادی طور پر پاک ہوتے ہیں مگر گناہوں کی کثرت دلوں کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اگر کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو دل دوبارہ پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا انسان کا مقصد یعنی مقصد حیات ہے، اور اس مقصد کو مراقبہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت مراقبہ کی فکر ہو۔ جب ہر وقت فکر لگ جائے تب مراقبہ کی کثرت کرنا آسان ہو جائے گی۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں لگ جانے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ میں بیٹھنے سے طلب کا اظہار ہوتا ہے اور مراقبہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عزیز جماعت، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، ہم لوگ تو جسم کو
مراقبہ کرا کے خوب تکایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کے زمانے میں فراغت کے دن اشراق کے بعد مراقبہ شروع کرتے تھے اور ظہر کے بعد تک مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے۔ ہم 2 رکعت صلاۃ نفل پڑھ کر دعا کرتے تھے، یا اللہ کوئی ایسا آدمی نہ آ جائے جو ہمارے مراقبہ کو خراب کر دے، ہمارے مراقبہ کو خراب کر دے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اگر سالک کی اللہ سے لو لگی ہوئی ہو تو گردن نہیں تکتی، اگر لو لگی ہوئی نہ ہو تو گردنیں تک جاتی ہے۔ اصل میں ہم چھپ کے مزے سے واقف نہیں، دیکھنے کے مزے سے واقف ہے، لیکن آنکھیں بند کرنے کے مزے سے واقف نہیں ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، جب عاجز انجینئرنگ کے آخری سال کا امتحان دے کر فارغ ہوا، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں جب ہم انجینئرنگ کے آخری سال کے امتحان دے کر فارغ ہوا تو احباب کی ایک جماعت کے ساتھ مسکین پور شریف حاضری ہوئی۔ روزانہ 7 گھنٹہ مراقبہ کرنے کا معمول تھا، روزانہ 7 گھنٹہ مراقبہ کرنے کا معمول تھا۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ انسان کے اعضاء صحیح ہوں گے دل کے سنورنے سے، اس لیے سب سے پہلے دل کو منائے، اور دل صحبت شیخ، کثرت مراقبہ اور لیانی چیزوں سے پرہیز کرنے سے بنتا ہے۔ دل 3 چیزوں سے ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ صحبت شیخ اور کثرت مراقبہ اور لیانی چیزوں سے پرہیز کرنے سے دل بنتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، لہٰذا میرا پہلی اور آخری نصیحت اور وصیت یہی ہے، میری آخری وصیت اور نصیحت یہی ہے کہ دل کو بنائے۔ اب دل کیسے بنے گا، اس کا طریقہ بھی ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، مجالس صالحین سے دل سنورتا ہے، جس طرح انہوں نے یہ انتظام کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، برا دوست شیطان اور سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، برا دوست سانپ اور سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ تو صرف جسم کو ڈنگ مار کر ختم کرتے ہیں، مگر برا دوست انسان سے ایسے کام کرواتا ہے کہ اس سے جہنم میں پہنچا دیتا ہے، جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ دوسرا سبب ہمارے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے دل پر اچھے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اچھے اخلاق والوں کی صحبت میں رہنے سے دل سنورتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، تیسرا سبب کیا ہے، قبرستان میں جانا اور قبروں کو عبرت کی نیت سے دیکھنا دل کی سختی کو کم کرتا ہے۔ قبرستان میں جانا اور قبروں کو عبرت کی نیت سے دیکھنا دل کی سختی کو کم کرتا ہے اور اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ چوتھا سبب وہ فرماتے ہیں، حلال کھائے اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کریں، حلال کھائے اور حرام مشتبہ چیزوں سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے سے طاقت ملتی ہے، کھانے پینے سے طاقت ملتی ہے، جیسے طاقت ہوگی ویسے اعمال ہوں گے، جیسے طاقت ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ ہمارے پیر و مرشد 5واں سبب ارشاد فرماتے ہیں، جس سے دل سنورتا ہے
وہ کم کانا ہے، کم کانا ہے۔ خالی پیٹ سے بندے کو اپنے اوقات کا پتہ چلتا ہے، تکبر نہیں ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، شہوت خوب دبی رہتی ہے، شہوت خوب دبی رہتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں نمبر 6 تہجد کی پابندی۔ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو تہجد کا پابند نہ ہو۔ ہمارے سلسلہ آل نقشبندیہ میں جو پہلا سبق ذکر ہے قلبی، اس کا سب سے پہلا تحفہ آدمی کی طبیعت، وہ تہجد پڑھنا ان کا مزاج بن جاتا ہے۔ تہجد میں اٹھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں تہجد کی پابندی اور اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنا، اس سے بھی دل سنورتا ہے، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئے، رات کو جلدی سوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء سے پہلے سونا ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرماتے۔ اس کا مطلب ہے کہ سالکین کو چاہیے کہ جلدی سونے کی کوشش کرے۔ 7واں نمبر ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں 7واں سبب دل کے سنورنے کا یہ ہے فضول باتوں سے پرہیز کرے، اس پرہیز سے دل بیدار ہوتا ہے۔ 8واں سبب یہ تصور کرے اللہ رب العزت ہمارے اقوال اور اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی دل بیدار ہوتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں صدقہ خیرات کر کے دل سے دنیا کی محبت نکالے، اس سے بھی دل بیدار ہوتا ہے۔ 9واں سبب وہ فرماتے ہیں نماز میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کرے۔ سالکین کو اس میں بہت اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص اجتماع کے دنوں میں تو اور بھی پابندی کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہاں عادت بن جائے، انشاءاللہ پھر گھروں میں بھی توفیق ملے گی۔ وہ فرماتے ہیں نماز میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کرے، خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس سے بھی دل بیدار ہوتا ہے۔ 10واں ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں قرآن حکیم کو تدبر اور تفکر سے پڑھنا دل کو سب سے زیادہ بیدار کرتا ہے۔ وہ روزانہ معمول بنائے کہ تلاوت کی قضا نہ ہو۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں تنہائی میں محاسبہ دل کی بیماریوں کے لیے تریاق ہے۔ مراقبہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ گناہ کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے۔ اگر مراقبے میں دل نہ لگے پھر بھی بیٹھے رہے، خود بخود دھیان بننے لگتا ہے۔ آج بیٹھ گئے 1 منٹ کے لیے طبیعت بن گئی، دھیان بنا، کل بیٹھیں گے تو 2 منٹ ہوگا، ہفتے کے بعد 3 منٹ ہوگا، مہینے کے بعد 5 منٹ ہوگا۔ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف بن جائے گی۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں مراقبہ میں کمی در حقیقت رابطہ شیخ میں کمی کی علامت ہے۔ مراقبہ میں کمی در حقیقت رابطہ شیخ میں کمی کی علامت ہے، اس لیے رابطہ شیخ جتنا مضبوط ہوگا مراقبے کی توفیق زیادہ ملے گی۔ ہمارے پیر و مرشد نے رابطہ شیخ کی صورت بیان کی ہے کہ رابطہ شیخ کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وقتاً فوقتاً اپنے پیر و مرشد کی ملاقات و زیارت کے لیے حاضری رابطہ شیخ کی بہترین صورت ہے۔ وقتاً فوقتاً اپنے پیر و مرشد کی ملاقات و زیارت کے لیے حاضری رابطہ شیخ کی بہترین صورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں
اگر ملاقات کے لیے حاضری مشکل ہو، ملاقات کے لیے حاضری مشکل ہو تو حضرت جی دامت برکات ملالیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا رابطہ شیخ کی ایک صورت ہے۔ ہر سالے کو چاہیے کہ گھر میں ایک مکتبہ بنائے اور ہمارے پیر و مرشد کی تمام کتابوں کو وہاں رکھے۔ آپ کا مہمان خانہ ہے، وہاں ایک الماری ضرور بنانا چاہیے۔ آپ گھر بناتے ہیں، آپ کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن شیخ مکرم، شیخ مقدس اور اس کی پیر و مرشد کی کتابیں نہ ہوں تو اچھا نہیں لگتا۔ ہم جس گھر میں جاتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں ہمارے پیر و مرشد کی کتابیں ہیں یا نہیں، کوئی الماری آپ نے بنائی ہے نہیں۔ جو قریب والے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں بھائی ایک درخواست ہماری بھی قبول فرما لیں، ایک الماری ضرور بنائے اور ہماری پیر و مرشد کی کتابیں ضرور رکھیں۔ تو ملاقات کے لیے حاضری مشکل ہو تو حضرت جی دامت برکات ملالیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا رابطہ شیخ کی ایک صورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں پھر خطبات فقیر کا روزانہ پڑھنا رابطہ شیخ کی ایک صورت ہے، رابطہ شیخ کی ایک صورت ہے۔ مکتوبات فقیر کا مطالعہ کرنا رابطہ شیخ کی ایک صورت ہے۔ مدارج السلوک کا پڑھنا، مدارج السلوک کا پڑھنا رابطہ شیخ کی ایک صورت ہے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر ثواب اپنے پیر و مرشد کو ایصال کرنا رابطہ شیخ کی ایک صورت ہے، تاکہ روزانہ آپ کو اپنا شیخ یاد ہو، آپ کی دعاؤں میں ان کا حصہ ہو۔ پھر اپنی روزانہ کی دعاؤں میں حضرت جی دامت برکات ملالیہ، دامت برکاتہم اور ان کے شہزادوں اور مہد الفقیر الاسلامی جنگ اور ای مہد کو یاد رکھنا۔ اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں حضرت جی دامت برکات ملالیہ، ان کے شہزادوں اور مہد الفقیر الاسلامی جنگ اور ای مہد کو یاد رکھنا رابطہ شیخ کی ایک صورت ہے۔ حضرت جی دامت برکات کی بیانات کو سننا بھی رابطہ شیخ کی ایک صورت ہے۔ ذکر پہ دوام کیسے ملے گا؟ ایک مرتبہ ہمارے پیر و مرشد سے کسی نے پوچھا، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی سے کسی نے پوچھا دوام ذکر کی عادت کیسے بن سکتی ہے؟ حضرت جی دامت برکات ملالیہ نے ارشاد فرمایا دوام ذکر کے لیے کئی انداز سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک ہے باوضو رہنے کی پوری کوشش کرے، سالک ہو اور باوضو نہ ہو، اور پھر صاحب نسبت ہو اور باوضو نہ ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے تو ہم وضو کی عادت بنائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار ہوئے، ان کو دست کی بیماری لگی، تو وہ جب دست آتا تو پھر وہ وضو بنا لیتے۔ انہوں نے ایک رات میں 80 مرتبہ وضو کی تجدید کی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت بیماری ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میں بے وضو مرنا نہیں چاہتا ہوں، باوضو مرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سالکین بالخصوص خلفاء حضرات کے لیے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنائے۔ پھر مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ کتابوں سے حضرت جی دامت برکات ملالیہ کی، ان کی بھی کتابوں میں ہے، آدمی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ پھر تیسرا، ہر حال میں وقوف قلبی رکھنے کی کوشش کرے، ہر حال میں وقوف قلبی رکھنے کی کوشش فرمائے۔ اور پھر دوام ذکر کے لیے آنکھ کی پاکیزگی اور آنکھ کا پرہیز انتہائی ضروری ہے۔
یہ بیماری بہت پھیل چکی ہے۔ اللہ رب العزت امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس فتنے کی وجہ سے بوڑھے بھی اور بہت پاک لوگ بھی پھنس چکے ہیں، تو آنکھ کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں لا یعنی باتوں اور لیانی کاموں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے فوراً مسجد جانے کی کوشش کرے، جب بھی آپ کو فراغت ملے مسجد جانے کی کوشش کرے۔ کسی بیمار پرسی ہے، کوئی کام ہے، کسی کا کوئی ضرورت ہے، وہ پورا کر کے مسجد میں آ جائے۔ اتنا مشہور ہو جائے بات کہ مولانا صاحب تو یا صوفی صاحب یا حضرت تو وہ مسجد میں ہی ملتا ہے۔ اپنے مسجد کو مسکن ٹھکانہ بناؤ۔ بہت سے ضروری کام کے لیے گھر بازار دفتر جائے، باقی مسجد کو اپنا مسکن مرکز بناؤ، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو لعنی باتوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھا رہیں گے تو لوگ فضول باتوں کی بجائے ان سے مسئلے پوچھیں گے، ذکر کی توفیق ملے گی۔ پھر حضرت جی دامت برکات مولا فرماتے ہیں کہ گناہ کی جگہ جانے سے پرہیز کریں۔ عام پارکوں میں، عام محفلوں میں جانے کی بجائے مسجد کا رخ کرے یا اپنے پیر بھائیوں سے ملاقات کرے تاکہ حرام چیزوں سے بچ جائے۔ جتنا ہم احتیاط کریں گے اتنے اللہ ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کے حضور دعا میں ذکر کے لیے اللہ سے مانگے، دعاؤں کا اہتمام کرے تاکہ آجزی و انکساری کی برکت سے یہ نعمت عظمی نصیب ہو جائے۔ عزیز جماعت، اللہ رب العزت نے ہمارے پیر و مرشد کی محنت سے انہوں نے زندگی امت پہ خرچ کی ہے۔ انہوں نے اس گلشن کو بہت محنت کر کے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ اس گلشن کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کل رات حضرت مولانا حافظ پیر سیف اللہ احمد صاحب دامت برکات ملالیہ انہوں نے فرمایا کہ ناظم الدین صاحب نے زندگی کے آخری سانس تک انہوں نے مہد الفقیر حضرت جی دامت برکات ملالیہ کے ساتھ وفا کی اور قبر بھی ادھر بنی۔ محبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ قبر بھی شیخ کے قدموں میں بنے، قبر بھی شیخ کے مہد میں بنے، شیخ کی خانقاہ پہ بنے۔ تو انہوں نے آخری دم تک محنت کی اور اپنے شیخ کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے شیخ کی محبت میں، دور مرشد در مرشد پہ مجھے شام و سحر رہنے دو، در مرشد پہ مجھے شام و سحر رہنے دو، دل جو دیوانہ بنا ہے تو بنا رہنے دو۔ ان کی خدمت سے اللہ مجھ کو مل جائے گا، ان کی محبت سے اللہ مجھ کو مل جائے گا، ان کے تعلق سے اللہ مجھ کو مل جائے گا۔ دل کے آئینے میں تصویر مرشد رہنے دو، کیا کروں دور مرشد سے جی لگتا نہیں، کیا کروں دور مرشد سے جی لگتا نہیں، ان کے قدموں میں ہی بس مجھ کو پڑا رہنے دو، ان کے قدموں میں ہی بس مجھ کو پڑا رہنے دو۔ مجھ کو بائے نرنگی دنیا کی چمک، مجھ کو بائے نرنگی دنیا کی چمک، جمال مرشد میں ہی فرحاں حکماں رہنے دو۔ نہ سناؤ مجھے دنیا غم دنیا کے افسانوں کے، نہ سناؤ مجھے غم دنیا کے افسانوں کے، عشق مرشد سے سجا دل ہے سجا رہنے دو، عشق مرشد سے سجا دل ہے
سجا رہنے دو۔ عزیز جماعت، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس مقدس پاک ماحول میں لا کر آنے کی توفیق دی۔ اب جتنا وقت باقی ہے اللہ کرے کہ وہ ہم وقوف قلبی کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے گلشن سے محبت کرتے ہوئے گزارے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنے مرشد سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
ایک بیان میرا مکمل ہو چکا ہے، یہ دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں۔ میں مسکرا اس لطیفے کی بنیاد پہ رہا ہوں۔ ہم لاہور سے چلنے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کا بیان ہوگا، میں نے کہا تو مجھے نہیں پتہ، حکم ہوا تو امتحان زیادہ ہوتا ہے، ماد الفقیر میں بیان کم ہوتا ہے، تجارت کے اوپر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا تاجر وہاں کم ہوں گے، وہاں پہ علماء طلباء اور یہ لوگ ہوں گے، تو تجارت پہ آپ بات نہ کریں۔ پھر ایک اور موضوع طے کیا، سوچا کہ اگر موقع ہوا تو میں اسی کشمکش میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، کیا کروں؟ تو دوسرا موضوع جو مشورے میں طے ہوا تھا اس کا خطبہ پڑھ لیا، لائٹ چلی گئی، وہ موضوع ہو گیا پورا۔ اب جو موضوع سوچا ہوا تھا تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کر لیتے ہیں۔ اس موضوع سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، یہ تھا کہ بھئی وہ تاجروں میں ہو، لیکن ہم سب کا یا تجارت سے ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ سب کا تعلق ہے۔ زمین کے اوپر کوئی شخص ایسا نہیں ہے عام طور سے جس کا تاجروں سے تعلق نہ ہو، یا وہ خود تاجر ہے یا تاجر سے تعلق ہے۔ خریداری کے لیے، کسی بھی چیز کی خریداری کے لیے کہیں بھی جائے گا تو تاجر سے تعلق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہم سب جانتے ہیں، صادق اور امین۔ نبی علیہ السلام کا جو لقب ہے صادق اور امین، یہ نبی علیہ السلام کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ اور تلاوت قرآن پاک پہ نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام کو یہ لقب تجارت کی بنیاد پہ ملا، کردار اور معاملے کی صفائی کے اوپر ملا۔ تو ہمیں اس پر بھی محنت کرنی ہے۔ تصوف صرف خانقاہوں کے اندر نہیں، یہ تصوف کی محنت یہاں سے سیکھ کر، سن کر، سمجھ کر، جہاں شیطان زیادہ حملہ آور میرے اور آپ پر ہوتا ہے وہاں اس پر عمل کرنا۔ امام الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے زہد پہ کتاب نہیں لکھی، کتاب الزہد تو ہر بڑے اکابر کی ہے، تو آپ کی کتاب نہیں ہے، آپ نے تو اتنی کتابیں لکھی۔ فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھ دی ہے، اتنا جواب دیا۔ سوال پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے کتاب الزہد نہیں لکھی، دنیا سے بیزاری، دنیا سے ہٹ کے آخرت کی رغبت، آپ نے یہ موضوع نہیں چنا۔ اکثر بڑے بڑے اکابرین نام لیے کہ جی فلاں فلاں کی کتابیں ہیں زہد پہ، فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھ دی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ زہد کا عملی مظاہرہ جتنا خانقاہ میں، مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بازار میں ہوتا ہے۔ اصل عملی میدان زہد کو چیک کرنے کا وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارت سے کیا تعلق، اسلام کا تجارت سے کیا تعلق، یہ بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح سرایت کر چکی ہے اس کا ذکر بھی کر دوں۔ میں اور آپ جب مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، حج عمرے میں، نیکی میں ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دینداری میں ہیں، ہم دینداری میں ہیں۔ جب میں اور آپ بازار جاتے ہیں خریداری کے لیے یا تجارت کے لیے یا ملازمت کے لیے، یہ گھر میں عورت بچوں کو پال رہی ہے، گھرداری کا معاملات دیکھ رہی ہے، تو ان تمام معاملات کو ہم سب نے ایک لقب دے دیا دنیا داری۔ ہم جب مسجد میں ہیں، دین کے کاموں میں ہیں تو ہم دینداری میں ہیں، اور جب ہم تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں دنیا داری ہے۔ نا 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 نا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں مغرب سے آئی اور ڈالی گئی، انجیکٹ کی گئی، اور ہم نے اس کو قبول کیا، ہم نے اس کو قبول کیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مسلمان تاجر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ اس کو بالکل جو آخری منزل ہے وہ کیا ملے گی؟ وہ بالکل وہی ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہے، یا کسی صحابی کی، تابعی کی، کسی بھی ایمان والے کی، اولیاء اللہ کی خواہش ہو سکتی ہے۔ کیا؟
کہ قیامت اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس، ان کا ساتھ، حضرات انبیاء کرام کا ساتھ، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ، اس سے بڑی خواہش تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی غالباً نہیں ہوگی. اگر ہو تو اس میں اصلاح کیجیے گا. اس سے بڑی خواہش غالباً اور کسی کی نہیں ہے. یہ مقام ولایت سے ملتا ہے، تصوف سے ملتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے ملتا ہے، لیکن یہی مقام تاجر کو شریعت کے مطابق تجارت کرنے سے بھی عطا ہوتا ہے. سچا اور امانت دار تاجر کہاں ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک دکاندار نے کوئی چیز فروخت کی، کسٹمر لے گیا، اس کو پسند نہیں آئی کہ یا کسی بھی وجہ سے واپس لے کر آیا. اس نے کہا جناب آپ یہ واپس لے لیجئے. اس نے اس کو پیسے دے کے چیز واپس لے لی. اللہ اس کے گناہوں کو واپس لے لیتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جو کسی صحابی کی، کسی اور غیر صحابی کی بڑی سے بڑی تمنا ہو سکتی ہے، وہ تاجر کو صحیح تجارت پہ مل سکتی ہے. کیا وہ تجارت جو ہمیں جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے اس کو دنیا داری کہنا جائز ہے؟ کیا وہ دنیا داری ہے؟ نہ، وہ بالکل دنیا داری نہیں ہے، قطعاً دنیا داری نہیں ہے. ہاں، اس کو سیکھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح عبادات کا پورا نظام، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے اور دوسرے احکامات ہیں، اس کا مکمل طریقہ، نماز کا وضو کرنے سے لے کر نماز قضا ہو جانے تک جتنے بھی درمیان کے مراحل ہیں، تفصیل سے اسلام میں اس کے احکامات موجود ہیں. سجدہ صحابہ، یہ جو بھی تمام کا. بالکل اسی طرح اسلام میں خریداری سے لے کے فروخت تک، سامان واپس لینے تک، ادھار لینا، نقد لینا، مارکیٹنگ، تاجر کے لیے ہر چیز کی شریعت کے اندر احکامات موجود ہیں. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے. تو یہ معاملات کی لائن کا دین، تجارت کا دین، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم اور جو ہمارے ساتھ تاجر رابطے میں ہیں، متعلقین میں سے ہیں، ان کو ان کی تجارت صحیح کرنے کا رخ دینا یہ ذمہ داری ہے. جب مال حلال اور پاکیزہ ہوگا، اس سے ان کی زندگیوں میں بھی برکت آئے گی. میرا ایک مرتبہ چیمبر آف کامرس گجرانوالہ میں بیان ہوا. وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ جو علماء ہیں، یہاں پہ مدارس ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں، پیسہ دیتے ہیں تو کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا. انہوں نے ایک اعتراض کیا تو میں نے ان کو جواب دیا، آپ جو وہاں پہ ڈونیشن دیتے ہو، زکوٰۃ، خیرات، کیا وہ حلال ہے 100% پاکیزہ ہے؟ ایسا چپ ہوئے کہ دوبارہ انہوں نے اس کے بعد یہ والا ٹاپک نہیں چھیڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارت سے تعلق کب سے ہے؟ آپ کے آباء و اجداد سے ہے. سورہ قریش ہم نے پڑھی ہے، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہ قریش مکہ کے 2 قافلے جاتے تھے تجارت کے، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف. جب میں نے یہ تفسیر پڑھی تو دل میں یہ خیال آیا، یہ تاجروں کے مطلب کی بات ہے. اس آیت سے یہ خیال آیا کہ جو تاجر گرمی کا سیزن الگ کام کرتا ہے اور سردیوں کا سیزن الگ کام کرتا ہے، یہ سارا سال زیادہ بہتر ہوتا ہے اس تاجر کی نسبت جو ایک سیزن لگاتا ہے. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ نبی علیہ السلام کے جد امجد ہاشم، انہوں نے باقاعدہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنس لیے. آج کی زبان بات کر رہا ہوں لیکن بات اس زمانے کی بتا رہا ہوں. ان کے بڑے بڑے تعلقات تھے قیصر و کسریٰ، یمن کے بادشاہوں سے اور نجاشی وغیرہ. انہوں نے ان تعلقات کا فائدہ اٹھایا اور جو قافلے سامان لے کے جاتے اور وہاں سے لے کر آتے، انہوں نے ٹیکسیشن میں رعایتیں لیں. آج کل ہمارے یہاں ایس آر او کہتے ہیں، انہوں نے اس حساب سے ایس آر او اپنے لیے بنوائے اور باقاعدہ اپنے لیے پرمٹ جاری کروائے، ان کے نام پہ جاری ہوئے. تجارت شروع ہو گئی. اب ایک عام قریشی تجارت کے لیے جائے تو اس کو 100 روپے ٹیکس دینا ہے، ان کو 50 دینا ہے یا 90 دینا ہے یا 10 دینا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ قریش کے لوگوں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کو اپنا سامان دینا شروع کیا کہ مضاربت کے اوپر، کہ کاروبار آپ کریں، نفع کو ہم تقسیم کر لیں گے کسی مناسب ریشو سے.
اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کے خاندان میں تجارت چلی آ رہی ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ تجارت کے سفر میں انتقال ہوا، شام سے واپسی پہ مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا، تجارت کا سفر تھا۔ وہ قافلہ تو مکے واپس آ چکا تھا، وہ جو مال تھا حضرت عبداللہ کا، آپ کے والد کا، اس کا کیا بنا؟ نبی علیہ السلام کے چچا اس کو دوبارہ مضاربت کے اوپر لیتے رہے اور اس کا نفع نبی علیہ السلام کی والدہ بی بی آمنہ کو ملتا رہا ان کی حیات تک۔ نبی علیہ السلام جب بڑے ہوئے، کسی پیشے کی ضرورت ہوئی تو تجارت، آپ کے کئی سفر ہیں۔ آپ کے اسفار کی اور کردار کی، معاملات کی بات جب پھیلی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکہ کی بہت بڑی تاجرہ تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اہل مکہ کے کسی قافلے میں 1000 اونٹ ہوتے مال سے لدے ہوئے تو 500 اکیلی بی بی خدیجہ کے ہوتے اور 500 باقی سارے قبیلے کے ہوتے۔ کوئی بھی ایسا تاجر جو خود فیلڈ میں زیادہ نہیں جا سکتا یا بالکل نہیں جا سکتا، وہ ہر وقت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی مضاربت پہ اس کو ملے، پیسہ اس کا لے کے جائے، بزنس کرے۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں مضاربت عروج پہ تھی۔ انگریز کے آنے کے بعد ہمارے اندر بددیانتی بری طرح پھیل گئی، وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ آج کسی کو مضاربت پہ پیسہ دے دو تو واپسی کی کوئی امید نہیں۔ ذکر، مراقبہ، تہجد، ہر سال حج عمرہ وہ ہو رہا ہوگا، لیکن کسی کا پیسہ لے کے دبانا، یہ ہم اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ والا تصوف جب مالی معاملات میں ہم ایسے ہوں گے تو یہ اس طرح قبول نہیں ہوگا۔ صرف مراقبے کی کثرت سے اور معاملات کے اندر گڑبڑ ہو تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ ان کو جب پتہ لگا نبی علیہ السلام کی شہرت کا تو بات کی اور نبی علیہ السلام ان کا مال لے کے گئے۔ تجارت ہی اور آپ کی یہ شہرت اور آپ کی کردار کی بلندی ہی اس شادی کا ذریعہ بنی، ظاہری سبب یہ تجارت بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ کے حالات جب آپ کے سامنے آئے تو یہودیوں کا پورا ہولڈ تھا وہاں کی تجارت کے اوپر۔ ان کے بازار تھے، ان کے اصول تھے، ان کے طریقے تھے، اجارہ داری تھی، سارا کچھ ان کا تھا۔ مسلمان تاجر یا مسلمان وہ لوگ جو تجارت کے لیے کوشش کرنا چاہتے تھے، تو جو بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہوتے تھے نا، حوصلہ مند، وہ تو وہاں کچھ بات کر لیتے تھے، ورنہ عام طور سے مسلمان وہاں دبتے تھے۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے انصار مدینہ کے، ان دونوں کو یہودیوں نے شروع سے ہی سود پر قرضہ در قرضہ دے کے ایسی پوزیشن تھی جیسے آج آئی ایم ایف کی اور آئی ایم ایف کے انڈر جو ممالک ہیں ان کی ہے۔ آقا علیہ السلام مدینہ میں آئے، مسجد قباء بنائی، مسجد نبی شریف بنائی، اس کے بعد مختلف قبائل کے ساتھ آپ کے معاہدات ہوئے، امن کے معاہدات ہوئے جس میں یہودیوں کے بھی تھے۔ اس کے بعد آپ نے گھر والوں کو سیٹ کیا، صحابہ کرام کے اندر انصار اور مہاجرین مواخات کروائی۔ آپ سمجھیے کہ گویا سال، 1.5 سال، 2 سال کا قریب عرصہ یوں گزرا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تجارتی، اسلامی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اس کے اوپر فوکس کیا۔ مدینہ کے تجارت کے حالات اور ساری چیزیں سننے کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو منتخب کر کے بھیجا، جاؤ ہم نے اپنی مارکیٹ بنانی ہے، ہم نے اپنا بازار بنانا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار بھی انہوں نے بنوایا۔ صحابہ گئے، گھوم پھر کے آئے اور ایک جگہ سلیکٹ کر لی۔ یہ سمجھدار لوگ تھے، تاجر تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے بھی دکھاؤ۔ آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے بھئی میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ تاجر ہو، آپ نے دیکھ لیا بہت اچھا ہوگا، اپروو، سائن کر دیتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جو تم نے دیکھا ہے مجھے دکھاؤ۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، انہوں نے ایک بازار کے لیے جگہ پسند کی تھی، آپ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود سروے کیا اور ایک جگہ کو منتخب فرمایا کہ یہ ہمارا بازار ہے۔ پھر اس کے کچھ اصول و ضوابط طے کیے۔ کون سے اصول و ضوابط؟ تفصیلات تو بہت ہیں، صرف خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اصول یہ بنایا کہ ہمارے اس بازار میں ٹیکس نہیں ہوگا، اور ایک اصول یہ بنایا کہ
کہ اس بازار میں مختلف قسم کی تجارت والے الگ الگ بیٹھیں گے، جنہوں نے جانور سیل کرنے وہ الگ بیٹھیں، جو کپڑے والے ہیں وہ الگ بیٹھیں، اور جو کھانے پینے کی چیز سیل کرنے والے ہیں وہ اکٹھے الگ بیٹھیں۔ ایک اصول یہ بنایا، اور ایک اصول یہ بنایا کہ سامان سے لدے ہوئے دو اونٹ، ایک جا رہا ہو اور ایک آ رہا ہو، راستے اتنے کھلے کشادہ اور صاف ہونے چاہیے کہ مال آنا جانا، لوڈنگ ان لوڈنگ، یہ سامان آنا جانا تاجروں کا ہوتا ہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام نے تجارت کے اصول بنائے اس بازار کے، اور اس بازار میں تجارت کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ہمارے اس بازار میں تجارت کے لیے مال لائے گا اس کو وہ ثواب ملے گا جو مجاہد فی سبیل اللہ کو ملتا ہے۔ تجارت کے لیے مال لائے گا، اور اس سے آگے کیا فرمایا کہ ہمارے اس بازار میں کوئی تاجر اگر کسی کو دھوکہ دے گا، شریعت کے خلاف تجارت کرے گا، اس کو وہ گناہ ملے گا جو کتاب اللہ میں تحریف کرنے والے کو ملتا ہے۔ تاجر کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور مقام بھی اتنا بلند ہے۔ یہ تاجر کا لقب تاجر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ورنہ پہلے ان کو بروکر، دلال اور اس قسم کی چیزیں کہی جاتی تھی۔ جب تاجروں کو نبی علیہ السلام نے تجار کہہ کے مخاطب کیا، وہ خوش ہو گئے اور نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہ باعزت لفظ ہمیں عطا کیا، پہلے تاجر کا لفظ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں عام طور سے ظہر کی نماز کے بعد اس بازار میں تاجروں کی دیکھ بھال کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے، ایک اجناس میں ہاتھ ڈالا، اوپر سے خشک تھی نیچے سے گیلی تھی، فرمایا ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مستقل آپ ان کی سرپرستی کرتے رہتے اور جاتے رہتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ فجر کے بعد بازار کا چکر لگاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قیصر و کسریٰ کے خزانے بھر بھر کر آ رہے تھے، دن رات، اور اتنے مال آتے اور اتنی قیمتی چیزیں آتی کہ اس کی مثال آج مسلمانوں کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے۔ ایسا اللہ نے انعامات عطا فرمائے۔ صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو تجارت ہو رہی ہے، مسلمانوں کے وہ غلام وہ تجارت کر رہے ہیں، اور جو مالکان ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ منڈیوں میں نہیں ہیں، وہ بازاروں میں نہیں ہیں، وہ صحابہ، وہ تابعین جن کا بزنس ہے وہ خود موجود نہیں ہیں، اور ان کے ملازم موجود ہیں، ملازم بھی وہ جو عرب اور عجم سے آئے اور ان کے غلام بنے، وہ بزنس سنبھال رہے ہیں۔ اب لوگ آتے تھے، غلام خریدے بھی جاتے تھے، تو ان کو ان کی مہارت کے مطابق ان کو ڈیوٹی دے دی جاتی اور ان سے طے کر لیا جاتا کہ تم یہ بزنس کرو، یہ کام کرو، یہ صنعت اختیار کرو، اور جو پیسے ملیں گے اتنا تمہارا اتنا ہمارا۔ یہ پوزیشن جب حضرت عمر نے دیکھی، انتہائی غمگین ہوئے، غمگین ہو کے آئے۔ صحابہ کے جو اور تابعین جو تو بڑے بڑے موجود تھے، جمع کیا خواص کو، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کہا امیر المومنین ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنا خزانے آ رہے ہیں، مال غنیمت اتنا آ رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی تجارت کرنے کی، ابھی ہمیں تجارت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم تاجروں نے تجارت کو چھوڑ دیا تو ہماری تجارت پہ یہ غیر قابض ہو جائیں گے اور تم سب ان کے محتاج ہو جاؤ گے، تم سب ان کے محتاج ہو جاؤ گے۔ اور آج ہم یہ نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب غیروں کے محتاج ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کی ایک خواہش سنیں، انہوں نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے جو موت آئے میدان جہاد میں آئے، اگر میدان جہاد میں نہ آئے تو چلو پھر مجھے بازار میں تجارت کے دوران آئے، بازار میں تجارت کے دوران آئے۔ لیکن کون سی تجارت؟ وہ تجارت جس میں معاملات کی اتنی صفائی، اتنا کھرا پن ہو کہ مسلمان تاجر کو دیکھ کر دوسرے مسلمان ہو جائیں۔ اسلام کی تاریخ اس بات کے اوپر پوری گواہ ہے۔
مسلمان فوجیں اکثر علاقوں میں بعد میں پہنچی ہیں، تاجر پہلے پہنچے اور ان کی تجارت کے ذریعے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تاجروں کے قافلے چلا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک فقیہ قافلے میں ضرور ہوتے تھے۔ بازار میں تاجر جب دکان کھولتا تھا، کوئی جگہ آ کے بیٹھتا تھا، آڑت کوئی بھی چیز، تو مسلمان مملکت میں اسلامی تجارت کو سمجھے اور سیکھے بغیر حضرت عمر اس کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہیں سے رزق حلال اور یہیں سے اگلے سارے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے، کہا آپ نے اتنی جو بڑی تجارت کی ہے تو آپ کے کیا اصول ہیں؟ تو انہوں نے چند اصول بیان کیے۔ ایک ہے قرآنی اصول، میں اس کی بات نہیں کر رہا، شرعی اصول جیسے جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، یہ تو الگ چیزیں ہیں نا۔ وہ تجارتی اصول پوچھے انہوں نے، حضرت عثمان نے بتائے۔ تو انہوں نے جو 5 چیزیں بتائی تھی ان میں سے 4-5 میں بتا دیتا ہوں۔ ایک انہوں نے یہ بتایا کہ میں اپنے تجارتی معاملات کو خود ہینڈل کرتا ہوں، آگے لوگوں کے سپرد نہیں کیا ہوا۔ کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی ڈیلنگ میں کوئی ایشو آ جائے تو میں خود ڈیل کرتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں پوری لگن اور توجہ کے ساتھ اپنے کاموں کو کرتا ہوں۔ تیسرا انہوں نے یہ بتایا کہ میں تھوڑے نفع کو تھوڑا نہیں سمجھتا۔ چوتھا انہوں نے یہ بتایا کہ جو چیزیں پرانی ہو چکی ہیں، متروک آئٹمز، جو چیزیں اب لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ان چیزوں میں کام نہیں کرتا، جو بھی ٹرینڈنگ چیزیں جن کا آج کل ضرورت ہے ان میں کام کرتا ہوں۔ پانچواں انہوں نے یہ بتایا کہ میں اپنے سارے پیسے ایک بزنس میں نہیں، مختلف جگہ جگہ لگاتا ہوں۔ یہ 5 اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے۔ آج لوگ MBA کرتے ہیں اور دنیا کے اندر بزنس سیکھنے کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، تو یہ آج کی جو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے بزنس کی، یہ اس کے آگے ہی ہے، کم نہیں ہے کسی درجے میں۔ تو اسلامی تجارت کے پورے اصول مدون ہیں۔ اور صحابہ کرام کی تجارت کیسی تھی؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے، ایک صحابی سے مواقعات ہوئی، انہوں نے کہا میں بہت مالدار ہوں، آدھا مال آپ کا، آدھا گھر آپ کا۔ کہا نہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب میں ذکر کرتا رہوں گا، مسجد میں بیٹھا رہوں گا، نہیں، مجھے تجارت کا راستہ دکھاؤ، منڈی کا راستہ دکھاؤ۔ بازار گئے، کرتے کرتے اتنی ترقی ہوئی کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک ڈیل کی، 1000 اونٹ انہوں نے صبح خریدے اور شام کو فروخت کر دیے۔ نفع کیا ملا؟ صرف 1 درہم۔ اب 1 اونٹ آج کل کے حساب سے اگر 2.5-3 لاکھ روپے کا ہے تو یہ 25-30 کروڑ روپے کی ڈیل بنتی ہے آج کل کی ویلیو کے حساب سے۔ یعنی تجارت اتنی تو تھی کہ ایک ڈیل کروڑوں روپے میں آج کے حساب سے ہو جاتی تھی۔ لیکن ان تمام تجارتی معاملات کے ساتھ وہ اللہ کو راضی کر کے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو باقی تمام شعبوں میں دین کو زندہ کرنا جس طرح ضروری ہے، تجارت اور کمائی اور معاملات کے دین کے اندر بھی تصوف کی تو یہی ترغیب ہے، خانقاہوں کی تو یہی تربیت ہے کہ صدق مقال بھی ہو اور رزق حلال بھی ہو۔ اور رزق حلال کیسے ہوگا؟ رزق حلال کے لیے ہمیں ان ضابطوں کو سیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ اور جن کا تاجروں سے تعلق ہے، اپنی مدرسوں میں، مسجدوں میں تجارت کا جو پہلو ہے ہر اعتبار سے کھولیں۔ جب تاجر کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تجارت دینداری ہے، غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ دنیا داری ہے، اس وقت پھر ہم قرآن اور حدیث سے اور شریعت سے اور علماء سے، مفتی صاحب سے سیکھنے نہیں آتے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ علماء کا تجارت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، شریعت کا تجارت سے نعوذ باللہ کوئی لینا دینا ہی نہیں، تو کیا ضرورت ہے ان سے پوچھو پھر غیروں سے، پوچھو پھر کافروں سے کہ تجارت جن کا کام ہے۔ تجارت کو اسلام سے وہ تعلق اس وقت سے تعلق ہے جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت شروع کی۔ عشرہ مبشرہ بھی تاجر ہیں۔ جب تاجر کو یہ معلوم ہوگا تجارت دین ہے، اس کے ذریعے مجھے عرش کا سایہ ملے گا، اس کے ذریعے مجھے
نبی علیہ السلام کا جنت میں ساتھ ملے گا، اس کے ذریعے مجھے گناہوں کی معافی ملے گی، تب وہ علماء سے پوچھے گا بتائیے مجھے تجارت کو کیسے کرنا ہے۔ اور جب یہ سمجھے گا یہ ہے ہی دنیا داری، تو یہ سوچ اس کو پھر ادھر آنے نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے تجارت کے حوالے سے ہی بات ہے، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہم کوشش کر کے اپنے ذائقے کو اور اپنی خواہشات کو تھوڑا کنٹرول کرتے ہوئے ہم پاکستانی چیزوں کی طرف آئیں۔ یہاں پہ زی کولہ الحمدللہ ملتی ہے، تو عام طور سے تو بوتل صحت کے لیے نقصان دہ ہے، شوگر والوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں شوق ہوتا ہے اور مہمانداری بھی کرنی ہوتی ہے، ہماری ایک معاشرے کی ضرورت ہے، تو ہم پاکستانی پروڈکٹس کی طرف آئیں، تمام قسم کی مشروبات میں جو یہاں ملتی ہیں، زی کولہ ہے اور چیزیں ہیں، اس پر آئیں۔ تو تجارت کے دین کو زندہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تاجروں کی پوری رہنمائی کی ہے۔ شریعت تجارت کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کی شریعت کے اندر رہنمائی نہ ملتی ہو، جس طرح نماز کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، حج اور عمرے کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی شریعت میں رہنمائی نہ ملتی ہو، تفصیل نہ ملتی ہو۔ اسی طرح تجارت کے حوالے سے بھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی شریعت کے اندر رہنمائی نہ ملتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے معاملات کے دین کو ایسا صاف ستھرا سچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حضرت جی سے تعلق ہے۔ حضرت جی سے ایک واقعہ سنا تھا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، 2.5 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی۔ حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، نابینا تھے، بڑی عمر کے تھے۔ انہوں نے کسی سے اپنا مطالبہ کرنا تھا، قرض واپس لینا تھا، وہ پیسے دینے آتا نہیں تھا۔ یہ نابینا اور بزرگ ہونے کی وجہ سے جا نہیں پاتے تھے، تو کسی طرح انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا بتا، تو ایک دن ایک نوجوان مل گیا، کہنے لگا جناب میں آپ کو لے جاتا ہوں، کہ یار آپ کی بڑی مہربانی بھائی، مجھے لے چلو، مجھے ضرورت بھی ہے اور پیسے وہ دے نہیں رہا۔ اب وہ جو نابینا تھے، وہ پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے مرید، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا نوجوان کا، اور چلتے چلتے اس گلی کے کونے پہ پہنچ گئے۔ اب وہ 1 میل کا سفر تھا یا کتنا سفر تھا یہ تو نہیں حضرت نے بتایا، سفر کر کے وہاں پہنچ گئے پیدل۔ گلی کے کونے پہ ان کو آواز آئی، ڈول تماشے اور کوئی گانے بجانے کی، اس طرح کی کوئی آواز آئی، وہیں رک گئے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس گلی میں جو ہے نا کوئی شادی ہے، اس کے لیے ڈھول اور اس طرح کو بارات، ایسا کوئی سلسلہ لگ رہا ہے، کیا چیز ہے اس طرح کی، واپس چلو۔ کہا جناب میں نے بڑی مشکل سے آپ کے لیے آج وقت نکالا ہے، دوبارہ میرے لیے پتہ نہیں کب وقت ملے تو چلے۔ کہا نہیں میں اس گلی میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا جناب جس گھر پہ آپ نے جانا ہے یہ وہ گھر نہیں ہے، اس سے آگے پیچھے چند گھر کے فاصلے پہ اسی گلی کے اندر ہے، لیکن وہ گھر الگ ہے، جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، جب میں وہاں سے گزروں گا کوئی دیکھنے والا دور سے دیکھ کے یوں کہہ سکتا ہے کہ پیر فضل علی قریشی کا مرید اور ڈھول کی تھاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات میں، کردار میں، مالی معاملات میں بالخصوص یہ مزاج لوگوں کو دے دینا ہے اپنے عمل اور کردار سے کہ یہ مہد الفقیر سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے رابطہ رکھنے والا ہے، اس کے معاملات کی صفائی بہترین ہوگی۔ یہ مزاج بھی ہمیں معاشرے کو دینا ہے، اور تاجروں کو پورا اطمینان اور اعتماد دینا ہے کہ ہمیں آپ کے مال سے غرض نہیں ہے، ہم آپ کی جنت کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس کو دین سمجھیں۔ جب دین سمجھیں گے آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے پیچھے ایسے آئیں گے کہ اللہ اکبر۔ اور معاشرے کے ہر طبقے کا تاجر سے تعلق، مسلمان تاجر دین پر آ جائے تو سارے معاملات، کیونکہ اس کا ہر ایک سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام معاملات میں
صادق اور امین والی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. تمام حاضرین اللہ یہ دور قریب سے چل کے آئے ہیں، اللہ یہ آپ کی محبت کے حصول کے لیے آئے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما. یا الہ العالمین، جس نسبت کی وجہ سے یہاں آج ہم جمع ہیں اپنے شیخ کی نسبت کے ساتھ، اللہ اس میں ہمیں وفاداری عطا فرما، بے وفائی سے محفوظ فرما. اس میں وفاداری میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ اسی نسبت کے ساتھ تمام زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اسی نسبت کے ساتھ ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے بڑوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس نسبت کی لاج اور مان رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنی رحمت سے پورا فرما. آپ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا و صحت عطا فرما. یا الہ العالمین، ادھر جو تعمیرات کے کام ہیں، کتنے قابل رشک ہیں وہ لوگ جن کی جان، مال، وقت ان چیزوں پہ لگ رہا ہے. اللہ اپنی رحمت سے ان تمام کو قبول فرما. یہاں کی جو ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے پورا فرما. ہم سب پر رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم. ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، اور اذان کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. تقریباً 5 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ.